لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند تمام احباب درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام میرے معزز اور مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے انتہائی پیارے دوست اور بھائی عالم بعمل حضرت مولانا قاری محمد زکریا رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت بخشی ہے. اس کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں بزم رحمت للعالمین کے چیئرمین نوجوان قیادت، جیسا کہ شہزادہ اہل سنت لکھا ہوا ہے، یقیناً ہی شہزادے ہیں ہمارے حضرت مولانا میاں عبداللہ فاروقی صاحب کا بھی، کہ انہوں نے بھی بہترین پروگرام سجایا اور آپ کو کچھ نیکی کا کام کرنے کا موقع فراہم کیا. وقت انتہائی مختصر ہے، مختصر سے وقت کے اندر مختصر سی بات کروں گا، لیکن بات اس شخصیت کی ہوگی جو نہ مختصر ہے، اور وہ شخصیت ہم سب کی دل و جان ہے، جس کی خاطر ہر مسلمان اپنی جان کی قربانی پیش کرنا سعادت سمجھتا ہے. میں اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات آپ سے عرض کروں گا. میرے نبی کا قبیلہ ہے قریش. قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. بلند آواز سے کہہ دیں، امیر معاویہ کا منکر تو کوئی نہیں ہے. کہہ دیں بھائی، کہہ دیں زور سے کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. حضرت امیر معاویہ کی محفل کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ افروز ہیں. اتنی دیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر بن عاص نے سوال کیا، اے عبداللہ بن عباس، لوگ آپ کو قریش کا بہت بڑا عالم کہتے ہیں، کہ آپ ہمیں یہ بتلا سکتے ہیں کہ ہمارے آپ کا جو قبیلہ ہے قریش، اس کو قریش کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قریش سمندر کے اندر ایک جانور ہے، اس جانور کا نام ہے قریش. یہ قریش جانور جو ہے باقی تمام جانوروں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، ان جانوروں کو کھا جاتا ہے. عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کا نام قریش ہے. جب یہ قبیلہ قریش بھی باقی قبائل سے جنگ اور لڑائی کرتا ہے، یہ قبیلہ بھی باقی قبائل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، باقی قبائل کو شکست دے دیتا ہے. اسی قبیلے کے اندر ایک آخر الزمان نبی آئے گا، جو نبی آ کر اپنے دین کو تمام دین کے اوپر غالب کر دے گا. اس وجہ سے میرے نبی کے قبیلے کو قریش کہتے ہیں، اور انہوں نے دلیل کے طور پر
عرب کے ایک شاعر کا ایک شعر پیش کیا جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ وَلَهُمْ آخِرُ زَمَانِ نَبِيٌّ وَلَهُمْ آخِرُ زَمَانِ نَبِيٌّ يُكْسِرُ الْقَتْلَ وَفِيهِمُ الْحَمُوشَ کہ ان کے اندر آخر زمان نبی آئے گا، وہ آ کر جہاد کے ذریعے سے اپنے دین کو غالب کرے گا۔ دین کے غلبے کے اوپر قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، علماء کی توجہ مطلوب ہے۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بخت نصر ظالم اور کافر بادشاہ ہے، اس نے حضرت دانیال کو گرفتار کرایا ہے۔ گرفتار کرانے کے بعد جیل کے اندر ڈال دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کو خواب بھول جاتی ہے۔ بخت نصر نے نجومیوں کو بلایا، میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ نجومیوں نے خواب پوچھا، اس نے کہا مجھے خواب یاد نہیں ہے۔ نجومی کہنے لگے جب تجھے خواب یاد نہیں ہم تیری تعبیر کیسے بتلائیں گے؟ وہ کہنے لگا تم تعبیر بتلا سکتے ہو، میرا خواب کیوں نہیں بتلا سکتے؟ اگر تم نے میرا خواب اور تعبیر نہ بتلائی 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر تمہیں قتل کر دوں گا۔ افواہ پھیل گئی، ہر طرف بات پھیل چکی ہے، جیل کے اندر بات پہنچتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بات معلوم ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیل کے سپریڈنٹ سے کہتے ہیں بادشاہ کا خواب میں بتلاتا ہوں، اس کی تعبیر میں بتلاتا ہوں، آپ بادشاہ کو اطلاع کر دیں۔ اب وہ جیل کا سپریڈنٹ کہتا ہے ہمیں اطلاع کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت دانیال کہتے ہیں مجھے رہائی مل جائے گی اور تیرے عہدے میں ترقی ہو جائے گی۔ جو جیل کا سپریڈنٹ اس بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، بخت نصر کے پاس گیا کہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے، شریف النفس قیدی پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا خواب بھی بتلاؤں گا، تیرے خواب کی تعبیر بھی بتلاؤں گا۔ بادشاہ مجبور تھا، بادشاہ نے کہا اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اس قیدی کو وہاں سے شاہی تخت تک، یہاں پر شاہی محل تک لایا جائے۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کو شاہی پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر شاہی تخت کے اندر لایا گیا۔ وہاں کا دستور یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے، بادشاہ کے سامنے جھکتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے کوئی سجدہ تک نہیں کیا۔ بادشاہ حیران ہے اس نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن تمے کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی، الگ کمرے میں لے گیا۔ سب سے پہلا سوال کرتا ہے اے دانیال تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال نے کہا میں نے سجدہ تیرے فائدے کے لیے نہیں کیا۔ بادشاہ حیران ہے کہ مجھے سجدہ میرے فائدے کے لیے، اس میں میرا فائدہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی کی عقل دیکھیے، حضرت قاری طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کے عقل کا کیا کہنا، اگر صحابی کے عقل کی زکات نکال کر ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں رہے گا۔ یہ صحابی کے عقل کا عالم ہے تو نبی کے عقل کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو کہا میرا ایک رب ہے جس نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے، اس رب نے مجھے حکم دیا ہے اگر تم نے کسی غیر کو سجدہ کیا میں تیرا علم چھین لوں گا، تجھ سے علم واپس لے لوں گا۔ اگر میں تجھے سجدہ کرتا میرا علم چھین لیا جاتا، بتلا میں تیرے خواب کی تعبیر کون بتلاتا؟ میں نے سجدہ بتا تیرے فائدے کے لیے نہیں کیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ واقعی میرا اس کے اندر فائدہ تھا۔ اب پوچھتا ہے بتا میرا خواب کیا ہے؟ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وقت مختصر ہے، گاڑی تیز چلے گی، آپ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھتا ہے خواب کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں تو نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جس کا سر آسمان میں، پاؤں اس کے زمین پر، دایاں کندھا مشرق میں، بایاں کندھا مغرب کے اندر ہے، چہرہ اس کا سونے کا ہے، سینہ اس کا چاندی کا ہے، پیٹ اس کا تانبے کا ہے، رانیں اس کی پیتل کی ہیں، ٹانگیں اس کے پنڈلیاں اس کی لوہے کی ہیں، پاؤں اس کے مٹی کے ہیں۔ کیا تو نے یہی خواب دیکھا؟ اور آسمان سے بہت بڑا پتھر آتا ہے، اس بت کو لگتا ہے، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا کے اندر بکھر جاتا ہے، بت بالکل ختم ہو جاتا ہے، پتھر فضا میں بکھر کر ساری فضا کو منور کر دیتا ہے۔ کیا تم نے یہی خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ کہتا واقعتاً میرا یہی خواب ہے، اب تعبیر بتلا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تو نے بت دیکھا ہے یہ قومیت کا بت ہے، فلاں قوم فلاں قوم، یہ قومیت کا بت تو نے دیکھا ہے۔ اس کا جو تو نے چہرہ دیکھا ہے، چہرہ اس کا سونے کا، یہ قوم ہے عراق کی کہ تہذیب و تمدن کے اندر سب سے آگے قوم عراق ہے۔ یہ جو تو نے سینہ دیکھا ہے چاندی کا، یہ تیری اولاد ہے جو تہذیب و تمدن میں تجھ سے پیچھے ہوگی۔ یہ جو تو نے پیٹ دیکھا ہے پیتل کا، یہ قوم جرمن ہے جو تہذیب و تمدن میں ان سے پیچھے ہوگی۔ یہ جو تو نے رانیں دیکھی ہیں پیتل تانبے کی، یہ قوم عرب ہے جو تہذیب و تمدن میں ان سے پیچھے ہوگی۔ یہ جو پنڈلیاں دیکھی ہیں لوہے کی، یہ قوم ہے حبشہ کی
जो तहजीब व तमद्दुन में इनसे भी पीछे होगी। ये जो तूने पुंग देखे हैं मट्टी के, ये कौम है, ये 2 औरतों की हुकूमत है, जो सबसे ज्यादा कमजोर तरीन हुकूमत औरत की होगी। और ऊपर से जो पत्थर आया है इसने तोड़ दिया है। ये पत्थर आखिर ज़मान नबी का दीन है। ये दवन मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे, कौमियत के बुत को तोड़कर उसको पाश करके मेरे मोहम्मद का दीन सारी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। उस अरब के शहर ने कहा था वालहुम आखिर ज़माने नबियुन, के अरब के अंदर आखिरी नबी आएगा और युक्सिरुल क़त्ला फ़ीहिमुल हबूशा, उस नबी का काम ये होगा जिहाद करेगा, कत्ल आम भी होगा, उसके अंदर जख्म भी लगेंगे, तब मुसलमानों को गलबा मिलेगा, तब मुसलमानों को फतह मिलेगी, तब मुसलमानों का दीन गालिब होगा। आज मैं आपके इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये बात डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, अगर कश्मीर का मामला कश्मीर